الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ مالک الملک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف اور قیامت تک نبی، رسول، ہادی اور رہنما بنا کے بھیجا۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ نے آپ کی ذات پہ دین مکمل کیا اور یہ پورے کا پورا دین اس کو اللہ مالک الملک نے اپنے فضل سے قیامت تک محفوظ رکھنا ہے۔ دنیا میں یہ ہدایت اور یہ نور اور روشنی جگمگاتی رہے گی اور کوئی بدبخت انسان ہی اس سے محروم رہ سکتا ہے، ورنہ اس کا حصول اور اس تک رسائی کوئی مشکل کام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہدایت دے کے بھیجی، جس طرح دنیا میں یہ اصول رہا، یہ طریقہ رہا، جب بھی کوئی نبی آیا تو
تو شیطان اپنے لاؤ لشکر لے کے اس ہدایت کا راستہ روکنے کے لیے سرگرم ہوا۔ ہر حربہ اور ہر طریقہ اس نے آزمایا اور اس میں انسانوں کو اس نے خوب استعمال کیا۔ یعنی انہی لوگوں نے جن کی ہدایت کے لیے، جن کی کامیابی کے لیے، جن کی سعادت مندی کے لیے وہ نبی دنیا میں آیا، انہی لوگوں نے اس نبی کی سب سے بڑھ کر مخالفت کی، حتیٰ کہ ایسے بدبخت بھی ہوئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، اور کئی لوگوں نے نبیوں کو جلا وطن ہونے پہ مجبور کیا۔ تو اللہ کا یہ دین یہ آسانی سے نہیں پھیلا، اور اس میں نبیوں کو اور نبیوں کے ماننے والوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو وہ ابلیس لعین جس نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کا مقابلہ کیا، تو اس کے سامنے تو پوری تاریخ تھی، اور اسے یہ بھی پتہ تھا کہ یہ جو نبی آنے والے ہیں یا یہ جو مبعوث ہو چکے ہیں، اب یہ تو آخری نبی ہیں، اللہ نے ان کے اوپر دین کو مکمل کرنا ہے، تو وہ کس طرح آرام سے بیٹھ سکتا تھا۔ چنانچہ شیطان نے اور شیطان کے حواریوں نے سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی مخالفت کی، اور نبی کے ماننے والے صحابہ کو پہلے لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ اذیتیں دی گئیں۔ جتنی مشکلات اور جتنے مسائل اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ پہ آئے، اتنے پہلے کسی بھی نبی پہ نہیں آئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد، اخفت فی اللہ وما یخاف احد۔ جتنی تکلیف مجھے اللہ کے دین میں دی گئی، اتنی کوئی تکلیف سوچ بھی نہیں سکتا اس کا، اور جتنا مجھے خوف زدہ کیا گیا، مجھے ڈرایا گیا، اتنا کسی کو بھی نہیں ڈرایا گیا۔ لیکن اللہ مالک الملک نے آپ کی بھی مدد فرمائی، آپ کو ثابت قدمی نصیب فرمائی، اور آپ کے صحابہ کو بھی ان کے دلوں میں ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسا عزم نقش کر دیا کہ انہوں نے دنیا میں ہر طرح کے خوف کا مقابلہ کیا، اور اللہ کے دین کے لیے انہوں نے ایسی سرگرمی دکھائی کہ باطل بالکل بے بس ہو گیا۔ اور شیطان کی تدبیروں کے بارے میں تو خود اللہ فرماتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ شیطان کے حواریوں سے لڑو، ڈرو نہیں، بے شک شیطان کی چالیں ہیں ہی کمزور۔ یہ تو مقابل کی، حریف کی اپنی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ ان کے ان جالوں کو دیکھ کے، ان مکاریوں کو دیکھ کے وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو بڑے ہی مسلح ہیں، یہ بڑے طاقتور ہیں، ان کا مقابلہ کرنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے کہا جو اس سے ٹکر لے لے تو شیطان ہی اور اس کے حواری ہی ان کو ہی پسپا ہونا پڑتا ہے۔ اور اس کی حالیہ مثال آپ نے افغانستان میں دیکھ لی کہ اس کے بعد دنیا کی کون سی طاقت رہ گئی ہے جو کسی کے مقابلے میں آ سکے۔ ایک امریکہ نہیں، پورے نیٹو افواج، اتحادی، اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ 20 سال وہاں سر ٹکرانے کے بعد واپس کون گیا؟ پسپا کون ہوا؟ اور دنیا میں اپنے آپ کو فرعون سمجھنے والے اور فرعون کی زبان بولنے والے، وہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تم پہ زمین تنگ کر دیں گے، اور اس ایمان والے درویش نے کہا تھا بھائی اللہ کہتا ہے میری زمین بڑی وسیع ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے، تو کہتا ہے زمین تنگ کر دیں گے، اب تیرا اس سے مقابلہ ہے، ہم دیکھ لیں گے کس کا وعدہ سچا ہوتا ہے، ہم بھی تو ہیں نا۔ تو یہ بات ہوتی ہے ایمان کی، عزم کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اگر اس دور میں یہ عزم ہے ان لوگوں کا جن کی نبی سے نسبت ہے، جن کی کس سے نسبت ہے؟ جو قرآن اس دور میں پڑھ رہے ہیں، اگر ان کی ایمان کی یہ کیفیت ہے تو خود بتائیں ان صحابہ کی ایمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ خود بتائیں، تصور کریں کہ آج اگر اس دور کا انسان، اس کے دل میں اتنا ایمان مضبوط ہے، اس نے پوری دنیا سے ٹکر لی اسلام کے نام پہ، نبی کے دین کے نام پہ، نبی کا نام لیوا ہونے کی نسبت، اگر یہ ٹکر لے سکتے ہیں، جن کی مسلمانوں بھی مدد چھوڑ دی،
جن کا ہم یہاں ذکر نہیں کر سکتے تھے، اٹھا لیے جاؤ گے، مار لیے جاؤ گے، مسلمان ان کی مدد چھوڑ گئے تھے، تو ان کا حواری اور مددگار کون تھا؟ ان کی مدد کس نے کی؟ ان کو سرخرو کس نے کیا؟ ان کو اپنی زمین پہ مالک کس نے بنایا؟ مقابلے ہوتے ہیں، اگر اس دور میں اتنا مقابلہ ہے کہ ان مسلمانوں کو ہم نے نہیں رہنے دینا، تو ان مسلمانوں کی مخالفت کتنی ہوئی ہوگی، یہ بھی تو سوچ۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے سوچنے کی ہیں کہ صحابہ کیا تھے، صحابہ کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا، کن گرم بھٹیوں میں وہ دہکائے گئے اور وہ کندن بن کے نکلے۔ تو ایسے صحابہ کے بارے میں پھر قرآن نے صرف قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، میری وہ کتاب جو یہودیوں پہ نازل ہوئی تورات، اور وہ کتاب جو عیسائیوں کی ہدایت کے لیے انجیل نازل ہوئی، میں نے یہی ان کے اوصاف وہاں بھی بیان کیے ہیں۔ ابھی یہ لوگ دنیا میں آئے نہیں تھے، میں نے ان کے اوصاف پہلے بیان کیے ہوئے ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی کے اوصاف ہیں، وہاں نبی کے صحابہ کے اوصاف ہیں۔ صرف قرآن نہیں شہادت دے رہا، تورات اس چیز کی شہادت دیتی ہے، انجیل اس چیز کی شہادت دیتی ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان ہستیوں کے آنے سے پہلے ان کے تذکرے پڑھے، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے دنیا میں آ کے اور ہدایت کے نقش ثابت کرنے کے بعد ہم ان سے جڑے، ان کے ذریعے ہمیں یہ ہدایت حاصل ہوئی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور صحابہ سے جتنے قریب جو دور تھا، وہ دور اتنا ہی زیادہ بابرکت تھا۔ پچھلے جمعہ آپ نے ایک حدیث سنی تھی صحیح مسلم کی، جس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے کہ اللہ کے نبی جب ایک مرتبہ تشریف لائے عشاء کے وقت، اور چند صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ عشاء کی نماز کے لیے انتظار میں بیٹھ کے مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ مغرب کی نماز وہ باجماعت پڑھ چکے تھے، یہ نیت تھی کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ جب تک یہ ستارے قائم ہیں اس وقت تک آسمان بھی محفوظ ہے، جب آسمان محفوظ ہے تو زمین بھی محفوظ ہے، ساری کائنات محفوظ ہے۔ اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب ستارے اپنا وجود کھو بیٹھیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، پھر آسمان بھی پھٹ جائے گا، پھر زمین بھی زلزلوں سے تباہ ہو جائے گی، اور یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ ستارے ہی یہ سب سے بڑی ضمانت ہے کہ ابھی کائنات قائم ہے۔ اور پھر فرمایا میرا وجود بابرکت، میرا وجود سعادت قدسی، یہ میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب تک میں ہوں میرے صحابہ ہر آزمائش سے بچے رہیں گے۔ کوئی اس طرح کی آزمائش نہیں آئے گی کہ ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یا دین کے معاملے میں ان کو بہت بڑی جو ہے وہ کسی آزمائش سے گزرنا پڑے۔ میں بہت بڑی رکاوٹ ہوں۔ وقت کی قلت ہے، تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ جو دنیا کے اندر دجال کے فتنے سے کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے، جزوی علاقائی بڑے بڑے فتنے آئیں گے، لیکن جو دجال کا فتنہ ہے ایسا فتنہ نہ پہلے زمین میں جب سے یہ آباد ہے کوئی فتنہ برپا ہوا، نہ اس کے بعد ہوگا، سب سے بڑا فتنہ۔ اور جب صحابہ گھبرائے نا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اگر میری، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ قیامت بالکل آخری دور میں ہونا ہے یہ فتنہ، لیکن آپ نے فرمایا اگر میرے دور میں دجال آ گیا تو میں خود تمہیں کافی نبٹ لوں گا اس سے۔ آپ وہ ہستی تھے، یعنی ہر فتنے سے نبی علیہ السلام کا وجود حفاظت تھا۔ جب تک اللہ کے نبی رہے فرمایا میرے صحابہ کو کوئی خطرہ نہیں، اور جب میں چلا جاؤں گا پھر میرے صحابہ پہ وہ آزمائشیں آئیں گی جو ان کا مقدر میں لکھ دی گئی ہیں۔ اور پھر فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اور جب وہ وقت آئے گا کہ میرا ایک صحابی بھی باقی نہیں رہے گا، پھر اس امت پہ وہ فتنوں کا سیلاب ٹوٹے گا جو اس امت کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے بندوں، صحابہ کا وجود، ایک ایک صحابی کا وجود اس دنیا کے لیے، اور یہ جو تقسیم ہے نا وہ صحابی اور وہ صحابی، یہ ہمارے فتنے والے ذہن کی تقسیم ہے۔ ہر وہ خوش نصیب انسان جس نے اللہ کے نبی کو
ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی ایمان پہ قائم رہ کے دنیا سے چلا گیا، وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، اور اللہ مالک الملک نے اس سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور وہ دنیا والوں کے لیے صرف اس کی ذات اپنی نہیں، دنیا والوں کے لیے بھی وہ اتنا برکت کا ذریعہ ہے کہ آج یہ دوسری حدیث سنیں جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دور آئے گا، یہ جہاد جاری رہے گا، میرے بعد جہاد رکے گا نہیں، یہ دین جہاد کے ذریعے پھیلے گا، اس لیے کہ جب کسی قوم کے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ نہ رہے تو پھر اس نے پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، اس کے اوپر زوال آتا ہے، لہٰذا میری یہ امت یہ جہاد پہ چلتی رہے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلا خطبہ مسند خلافت پہ فائز ہوتے ہی منبر رسول پہ جو باتیں کی تھیں، صحابہ کو جو اپنا منشور بتایا تھا وہ یہی تھا، ہم اسی نہج کو اب آگے لے کے بڑھتے رہیں گے، کوئی نیا طریقہ وضع نہیں کریں گے، یہ سمجھو کہ اللہ کے رسول ہمیں جس طریقے پہ کار بند کر کے گئے، ابو بکر صدیق نہ ادھر کی سوچے گا نہ ادھر کی سوچے گا، سیدھا اسی راستے پہ چلتا رہے گا۔ اور یہاں تک کہا تھا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم میری اطاعت کے پابند ہو، اور جب تم مجھے دیکھو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کے کوئی بات کر رہا ہوں تو میری تمہارے اوپر کوئی اطاعت نہیں ہے، تم بالکل کہہ دو نہیں ہم یہ بات نہیں مان سکتے۔ یہ تھے صحابہ، یہ تو خلفائے راشدین جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تم میرے بعد زندہ رہو گے بڑے اختلاف دیکھو گے، لیکن اس وقت تم نے کرنا کیا ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم نے میرے طریقے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کے اوپر چلتے رہے، اور یہاں تک فرمایا کہ یہ فتنے ایسے ہوں گے خوفناک کہ یہ تمہیں یہ سنت کو جھپٹنے کی کوشش کریں گے، سنت کو چھیننے کی کوشش کریں گے، تمہیں اپنے ڈگر پہ چلانے پہ مجبور کریں گے۔ لیکن جس طرح ایک شخص کو کسی چیز کو پہلے اپنے ہاتھوں سے دباتا ہے کہ کوئی مجھ سے چھین نہ لے، جب دیکھتا ہے کہ اب ہاتھوں میں کمزوری آ گئی وہ منہ سے بھی پکڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، تم نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، حتیٰ کہ اپنے دانتوں میں دبا لینا ہے اس کو۔ آج جس سنت کو ہم ایک ایک کر کے چھوڑتے جا رہے ہیں، کہیں ماڈرنزم ہے، کہیں دنیا کے تقاضے ہیں، کہیں یہ ہے کہیں وہ ہے، یہ بھی چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو، باقی رہے گا کیا؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک نسبت، بس یہ اللہ ہے، میں مسلمان ہوں، میں نبی کو مانتا۔ کرتے کیا ہو؟ نماز پڑھتے ہو، اللہ کے رسول کے طریقے پہ کاربند ہو، نہیں وہ تو کوئی نہیں، لیکن اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ وصیت کی تھی، صحابہ نے جس وصیت کے اوپر اس وصیت کے اوپر عمل کیا، کاربند رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ جہاد کے لیے جائیں گے، چونکہ اور مسلمان اس میں شامل ہو جائیں گے، لہٰذا پھر وہ پوچھیں گے حل فیکم من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم کافروں کے لیے جا رہے ہیں جنگ کے لیے، کیا ہمارے اندر وہ ہستی موجود ہے کوئی جو اللہ کے نبی کی جس کو صحبت نصیب ہوئی ہو؟ کیا ہم میں کوئی صحابی موجود ہے؟ چنانچہ وہ صحابہ کو دیکھیں گے تو انہیں مل جائیں گے، کہیں گے ہاں اللہ کے نبی کے وہ صحابی بھی موجود ہیں، وہ صحابی بھی موجود ہیں، وہ صحابی بھی موجود ہیں۔ ان کے اندر ایک عزم، ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، چنانچہ ان صحابہ کے وجود کی برکت سے وہ اتنے جری اور بہادر ہو جائیں گے کہ اللہ مالک الملک ان کے ان حوصلوں کی برکت سے ان کو فتح عطا فرمائیں گے۔ وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی کی برکت اور ان کی دعاؤں کی برکت سے فتح حاصل ہوتی رہی، اب انہی صحابہ کی برکت سے تابعین کے دور میں فتح حاصل ہوتی رہی۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وہ وقت آئے گا جب صحابہ تو چلے جائیں گے لیکن یہ لشکر آگے چلتے رہیں گے، جہاد ہوتا رہے گا۔ پھر ایک وہ وقت بھی آئے گا جب وہ مجاہدین جو میرے دین کو سر بلند کرنے کے لیے کفار سے ٹکرانے جا رہے ہوں گے، باطل کو مٹانے جا رہے ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کیا ہمارے اندر کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ تابعین کی بات ہو رہی ہے
کیا وہ انسان موجود ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، کسی صحابی سے جس کی ملاقات ہوئی ہو، جو تابعی ہو؟ تو جب وہ مجاہدین تلاش کریں گے تو انہیں ایسے لوگ مل جائیں گے، تابعین مل جائیں گے۔ وہ تابعین کے وجود کو اپنے لیے بہت بڑی غنیمت سمجھیں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے اندر تابعی موجود ہے۔ چنانچہ ان کے اندر ایسا عزم اور حوصلہ پیدا ہوگا، اور اس تابعی کی برکت سے اور اس کے وجود کی برکت سے اللہ مالک الملک ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا وہ دور آئے گا، یہ دور بھی گزر جائے گا، پھر ایسا دور آئے گا کہ وہ مجاہدین یہ کہا کریں گے، کیا ہمارے اندر وہ انسان موجود ہے جس نے کسی تابعی کو دیکھا ہو، جس کو ہم تبع تابعی کہتے ہیں؟ تو جب ایسا انسان کوئی ملے گا تو اللہ مالک الملک اس کی برکت سے لوگوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی کی برکت سے صحابہ کو یہ مقام ملا، اور صحابہ کی برکت سے تابعین کو یہ مقام ملا، اور تابعین کی برکت سے تبع تابعین کو یہ مقام ملا۔ ہم صحابہ کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک کڑی ہے۔ ان 3 ادوار کے اندر اللہ کا دین قرآن کی حدیث میں شکل میں، حدیث کی شکل میں اس نے صحیح مدون ہونا تھا، اس نے مرتب ہونا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین دور تو وہ ہے جس میں میں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی جس دور میں بھیجے گئے، اور اللہ کے نبی کے دور کے جو لوگ تھے وہ ہوئے صحابہ۔ فرمایا اس دور جیسا کوئی دور ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد وہ دور ہے جو میرے بعد ہوگا، کہ میرے صحابہ ہوں گے اور میرے صحابہ کو ماننے والے تابعین ہوں گے۔ پھر فرمایا وہ دور ہوگا جو تابعین کا ہوگا، پھر تبع تابعین کا دور ہوگا، اور فرمایا اس کے بعد تو پھر فتنے آ جائیں گے۔ پھر لوگ تو ایسے بدل جائیں گے، کھانے پینے کے متوالے ہو جائیں گے، ان کو اللہ کے دین سے رغبت کم ہو جائے گی، وہ دنیا دار ہو جائیں گے، کھا کھا کے موٹے ہوں گے، جھوٹ بڑے آرام سے بولیں گے، حتیٰ کہ جھوٹی گواہیاں بھی دیں گے اور خیانت بھی کریں گے۔ فرمایا پھر یہ معاملے شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ دور بہترین دور ہے۔ تو سب سے بہترین دور صحابہ کا دور ہے۔ اور پھر تابعین نے اللہ کے نبی کے صحابہ کی کس طرح قدر کی۔ تابعین اپنی نسل کو صحابہ کرام کی محبت کا درس دیا کرتے تھے، کہ جو انسان اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں بدگمان ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح اللہ کے نبی کی محبت ضروری ہے، اس طرح نبی کے صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ یہ درس دیا گیا، اور پھر عملی طور پہ انہوں نے یہ مثالیں قائم کی۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں، وقت بس اتنا ہی رہ گیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور یہ وہ لشکر ترتیب پا رہا ہے۔ امیر معاویہ نے بحری جنگ بھی شروع کی، سمندر پار بھی اسلام کا علم لینے کا عزم کیا، بیڑے بنائے گئے اور بحری افواج تیار کی گئیں، ان کو تربیت دی گئی، اور یہ سب کچھ اللہ کے نبی اپنے دور میں بتا چکے تھے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ دوپہر کا آرام کر کے اٹھے، مسکرا رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ مسکرا کے اٹھے ہیں اور بدستور مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا میری امت کے لوگ ہیں، میں نے ان کو ایسے دیکھا کہ وہ سمندروں کا سفر کر رہے ہیں، کشتیوں پہ اس طرح بیٹھے ہوئے جیسے بادشاہ تختوں پہ بیٹھے ہوتے، کشتیوں پہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پہ بیٹھے ہوتے۔ مجاہد وہ گھوڑوں کے اوپر ہی، وہ جہادی سفر کے اوپر ہی بادشاہ ہوتا ہے۔ ہم تو اب ایوانوں کے، ہم اپنے محلات کے اندر بادشاہ ہونا ہم نے پسند کر لیا، تو ہم نے پھر اسی کے اوپر قناعت کر لی، دنیا کے اوپر۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری امت کے مجاہدین سمندر پہ کا سفر کر رہے ہیں، کشتیوں میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو جس طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں تختوں کے اوپر، اور یہ وہ پہلا لشکر ہے جو قسطنطنیہ جا رہا ہے، اور یہ سب مغفور لہم، اللہ نے ان کے لیے بخشش کے فیصلے کر دیے ہیں۔ ان میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں۔ تو وہ جو صحابیہ تھیں جنہوں نے یہ بات سنی، فوراً کہا اے اللہ کے رسول آپ دعا کریں اللہ مجھے انہی میں کر دے۔ فرمایا تو انہی میں سے ہے،
حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ، فرمایا تو انہی میں سے۔ پھر اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لیٹ گئے، تھوڑی دیر آرام کیا، سستائے، جب اٹھے پھر مسکرا رہے تھے۔ پھر آپ نے پوچھنے پہ یہی بتایا۔ وہ کہنے لگیں اللہ سے دعا کرے مجھے ان میں بھی کرے۔ فرمایا تو پہلوں میں ہی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تو جب پہلے لشکر میں جائے گی اسی میں تیری شہادت ہو جائے گی، تو بعد میں جا ہی نہیں سکے گی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا بہترین لشکر وہ لشکر ہے جو قسطنطنیہ دنیا پہ حملہ کرنے جائے گا۔ فتح تو یہ عثمانی خلافت میں ہوا، دور خلافت۔ اور فرمایا نعم الامیر و امیرھا، اس کا امیر بھی کتنا بہترین امیر ہوگا۔ اب یہ جو پہلا لشکر ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ لشکر بھیجا قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ ہرقل وہاں موجود تھا جو روم کا بادشاہ ہے، پوری عیسائی دنیا کا جو بادشاہ ہے، جس طرح آج کل یہ امریکہ کے بادشاہ جو زبان بول رہے ہیں، پوری دنیا کی عیسائی دنیا کا وہ بادشاہ ہے۔ تو یہ لشکر جا رہا ہے، ان میں صحابہ بھی موجود ہیں کثرت سے۔ ابو ایوب انصاری باوجود 80 سال سے زیادہ عمر ہونے کے، کمزور ہونے کے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے جو ہے وہ گروہ جہاد کرتے رہیں گے، صحابہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہے گا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب میں نہیں جا سکتا، بلکہ ہر صحابی کی آخر دم تک یہی خواہش ہوگی کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے۔ ہر صحابی کی یہ خواہش۔ ابو ایوب انصاری 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، لیکن جب پتہ چلا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قسطنطنیہ سفر وہ لشکر روانہ کر رہے ہیں، فرمایا میں نے بھی جانا ہے۔ 80 سال سے زیادہ عمر ہے، مدینہ سے جانا ہے شام سے آگے بحری، اور پھر آگے عیسائی دنیا کا مقابلہ ان کے وطن میں کرنا ہے۔ لیکن ابو ایوب انصاری 80 سال کے بوڑھے بابا کے عزم جوان ہیں، تو کہنے لگے میں نے بھی جانا ہے۔ سفر شروع ہو گیا اور بحری سفر ختم ہوا، آگے پھر زمینی سفر شروع ہوا، حتیٰ کہ قسطنطنیہ کے در و دیوار نظر آنے لگے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، چارپائی پہ پڑ گئے، اور امیر معاویہ کا بیٹا یزید وہ اس لشکر کا امیر تھا، اس کو پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری بیمار ہو گئے ہیں، تیمارداری کے لیے آیا اور کہا کہ حضرت کوئی حکم، کوئی خواہش، میں آپ کا خادم ہوں۔ کہا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے میرے لیے نہ رکنا ہے یہاں، نہ مجھے یہاں چھوڑ کے جانا ہے کہ کچھ آدمی کو میرے لیے چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے کے چلو، جتنا آگے جا سکتے ہو جاؤ، اور جب میں مر جاؤں تو پھر یہ نہیں کہ مجھے وہیں دفن کر دو، بلکہ میری میت کو لے کے جہاں تک جا سکتے ہو، جہاں تک تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، وہاں تک جاؤ، اور پھر جب سمجھو کہ اس سے آگے ہمارا جانا مشکل ہو گیا، ناممکن، مجھے وہاں دفنانا، کہ روز قیامت میری قبر یہ گواہی دے کہ اے نبی تیرا یہ صحابی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹا تھا، زمین یہ گواہی دے، مجھے وہاں دفنانا ہے۔ فوت ہو گئے۔ اب یزید اپنے لشکر کو لے کے چلتا ہے، سامنے عیسائی دیکھ رہے ہیں اور یہ قلعے کی دیوار کے قریب قبر کھود رہے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ یزید نے کہا یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، یہ ہمارے سر کا تاج ہیں، اور یہ فوت ہوئے، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے بالکل جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو وہاں مجھے دفنانا، لہٰذا اللہ کے نبی کو ہم یہاں دفنا رہے۔ آگے سے ہرقل کہنے لگا کہ ہم نے تو امیر معاویہ کی بڑی دہشت سنی ہے، ہم تو اس کا نام سن کے کانپتے ہیں، تو بڑا ناخلف بیٹا ہے، تجھے اتنا نہیں پتا کہ تم تو یہاں سے چلے جاؤ گے اور ہم تمہارے اس باوے کی قبر کو کھیڑ دیں گے اور اس کی لاش کی بھی حرمتی کریں گے۔ اس نے کہا مجھے سب پتہ ہے، میں اپنے معاویہ باپ کا بیٹا یزید ہوں، مجھے سب پتہ ہے، میں یہاں دفنا کے جا رہا ہوں۔ یہ یزید کا جواب تھا جنہوں نے صحابہ کی تعظیم کی۔ اس نے کہا میں دفنا کے جا رہا ہوں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں اپنے باپ کے نقش قدم پہ نہیں ہوں، اور میں اس کی طرح بہادر نہیں ہوں یا میں
دور رس نہیں میں دیکھ سکتا، دور میں دفنا کے جا رہا ہوں، اور ہم جب واپس جائیں گے اگر میں نے سنا کہ ابو ایوب انصاری کی قبر کھودی گئی ہے، اللہ کی قسم سرزمین عرب میں ایک عیسائی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم نے کیا سمجھا؟ تم کھود کے تو دیکھو۔ ہرقل کا جواب تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم سب سے زیادہ حفاظت میں کروں گا اس قبر کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کو پتا تھا کہ یہ مسلمان جو کہتے ہیں یہ بات کے اور عزم کے پکے ہیں، پھر کوئی عیسائی سرزمین عرب میں محفوظ نہیں رہ سکے۔ آج تو ہم سب کچھ انہیں کے حوالے کر بیٹھے، ہمارے پاس تو ڈرانے دھمکانے کے لیے بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے بندوں وہ مرد تھے، صحابہ بھی مرد تھے، تابعین بھی مرد تھے۔ یہ ہمارے بعد کی ساری سازشیں ہیں کہ وہ فلان تھا، وہ فلان تھا۔ حدیث کو سنیے، روایات کو پرکھیے، حقیقت یہی ہے۔ اگر یہ دنیا بدل جاتی، صحابہ بدل جاتے، تابعین بدل جاتے، تو آج میرا اور آپ کا یہاں کوئی نام اسلام کا لینے والا نہ ہوتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر